بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد میں ایک غریب شخص رہتا تھا جو نہایت صابر و عابد تھا۔ ایک دن وہ رات کے وقت نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز ادا کر چکا تو اس نے اپنے بچوں اور بیوی کو بلایا اور کہا، یہاں بیٹھو اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے۔ چنانچہ وہ سب بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک کے تحفے بھیجنا شروع کر دیا۔ ابھی یہ درود پاک کی محفل چل ہی رہی تھی کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس نیک مراد پر بھی نیند طاری کر دی۔ جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی اور وہ شاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی دولت نصیب ہوئی، اور سلطان دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو تسلی دی اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہو گئی تو اے پیارے امتی، تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا اور اسے میرا سلام کہنا، نیز یہ کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے یعنی قاصد کو دے۔ یہ فرما کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہ نیک مراد اور صابر مراد بیدار ہوا تو مسرت و شادمانی سے جھوم اٹھا، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے بھی خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا تو اس نے الحق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان کی یہ اوقات نہیں کہ وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں آئے تو حضور ہی تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی سوچتا کہ یہ بھی تو محال ہے کہ حضور علیہ السلام مجھے ایک آگ کے پجاری مجوسی کی طرف بھیجیں اور پھر اس کو سلام بھی فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پریشان تھا، لیکن وہ پھر سو گیا تو پھر قسمت کا ستارہ چمکا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہی حکم دیا، اللہ اللہ کرتے جب صبح ہوئی تو وہ نیک شخص اس مایوسی کے گھر پوچھتا ہوا پہنچ گیا۔ مایوسی کا گھر تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی، کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب وہ شخص اس مایوسی کے سامنے ہوا تو چونکہ مایوسی کے کارندے کافی تھے، اس نے اس اجنبی شخص کو دیکھ کر پوچھا، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ اس مراد صالح نے فرمایا، وہ میرا تیرے درمیان علیحدگی کی بات ہے۔ تو اس مایوسی نے اپنے نوکروں غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب وہ سب باہر چلے گئے تو اس مراد صالح نے کہا، تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مایوسی نے سوال کیا، کون تمہارا نبی ہے؟ اس صالح مراد نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر مایوسی نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں میں مجوسی ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس پر اس مراد صالح نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے دربار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس بات کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سن کر ماجوسی نے اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم دلائی کہ کیا واقع تو یہ تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے اور مجھے یہی فرمایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مجوسی نے پوچھا، اور کیا کہا ہے؟ اور نیک مراد نے کہا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے مجھے کچھ دے، اور یہ کہ تیرا حق میں دعا قبول ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا، تجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے جواباً فرمایا، مجھے علم نہیں۔ پھر مجوسی نے کہا، میرے ساتھ اندر آ، میں تجھے بتاؤں کہ وہ کون سی دعا ہے۔ جب میں اندر گیا اور بیٹھا تو مجوسی نے کہا،
آپ اپنے ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر سلام قبول کروں۔ اور اس نے ہاتھ پکڑ کر کلمہ حق پڑھنے لگا۔ سلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں اور کارندوں کو بلایا اور ان سے کہا، سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نے ہدایت قبول کر لی اور میں نے تصدیق کی اور میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، لہٰذا تم میں سے جو ایمان لے آئے تو اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ میرا مال ابھی واپس کر دے اور آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں۔ تو چونکہ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی، اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے، جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کر چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، بیٹا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ ہوں، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور نہ میں تیرا باپ۔ ابا جان، جو آپ نے رستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا۔ اس نے اپنے بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا جو اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا، مجھے قسم ہے خدا کی، میری شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، بلکہ مجھے سخت نفرت رہی ہے۔ اور اس نے بھی کلمہ حق پڑھا۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مراد صالح سے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ مجھے سنانے یہاں تشریف لائے ہیں؟ اور وہ کیا چیز ہے جس نے رسول اکرم نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا؟ مراد صالح نے فرمایا، ضرور بتائیں۔ اس نے کہا، جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو چونکہ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، میں نے مکان کی چھت پر بستر لگایا تاکہ آرام کروں، اور میرے پڑوس میں ایک سید زادی جو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی کو سنا، وہ ننھی بچی اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی، امی جان، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو کھلایا مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف اچھی جزا نہ ہے۔ جب میں نے اس ننھی شہزادی کی یہ باتیں سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور سخت کوفت ہوئی۔ ہائے، میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا، یہ کتنی شہزادیاں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ 3 شہزادیاں ہیں اور ایک ان کی والدہ محترمہ ہے۔ میں نے کھانا چنا اور 4 بہترین جوڑے کپڑوں کے لیے اور کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیج دیے، اور خود میں دوبارہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے حاضر کی تھیں ان کے ہاں پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئیں اور شہزادیوں نے کہا، امی جان، ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں، حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہیں؟ یہ سن کر ان شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے فرمایا، بیٹی، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو اس پر ان شہزادیوں نے کہا، ہمارا مطلب یہ نہیں ہے امی جان، بلکہ ہمارا مطلب ہے کہ ہم اس کھانے کو ہرگز نہیں کھا سکتی جب تک وہ مجوسی ہے۔ پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کے لیے اپنے نانا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ محترمہ آمین کہتی رہیں،
لہٰذا یہ وہ دعا ہے جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے، اور اب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے نصف ان لڑکا لڑکی کو دے دی تھی اور نصف میں نے رکھا تھا، اور اب چونکہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں اور اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائی کے درمیان جدائی کر دی، اب وہ مال جو ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہے، آپ لے جائیں۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔